الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ قیامت کے دن تمام دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین لوگوں کے۔ متقین کی دوستی کام آئے گی۔ وہ متقین لوگ کون ہیں؟ وہ جو متقین لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہوں گے، قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا فرمائیں گے؟ اے میرے ہیں تو سب اللہ کے بندے، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں خصوصی خطاب کر کے فرمائیں گے اے میرے بندے، کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا۔ ساری دنیا جمع ہوگی، ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو فرمائیں گے اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ بے خوف ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، ایک خوف اور ایک غم۔ آئندہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، بیمار نہ ہو جاؤں، صحت ختم نہ ہو جائے، زندگی دی ہے موت نہ آ جائے، جوانی دی ہے بڑھاپا نہ آ جائے، عہدہ دیا یہ چھین نہ جائے مجھ سے، دولت دی ہے ختم نہ ہو جائے۔ آئندہ کا دشمن کا خوف، خطرہ۔ غم ہوتا ہے کہ گزشتہ کسی بات پر دکھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندو آج تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے، نہ تم غمگین ہو، ہر قسم کا خوف بھی ختم، غم بھی ختم، مطمئن۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، فرمایا یہ وہ میرے بندے ہیں کہ جو میری آیات پر ایمان لائے اور میرے فرما بردار بن کر رہے، میرے احکامات پر عمل کرتے رہے۔ دنیا میں مشکلات کا مقابلہ کیا، خواہشات کا مقابلہ کیا، میرے حکم کو ترجیح دی، صبر کیا، استقامت دکھائی، میری فرما برداری میں زندگی گزاری، نفس کا، شیطان کا، خواہشات دنیا کا مقابلہ کرتے رہے، تو اب سنو میں کیسے انعام دوں گا۔ فرمایا ادخلوا الجنت انتم ازواجکم تحبرون، اے میرے بندو تم اور تمہاری بیویاں جنت میں خوشی خوشی چمکتے چہروں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔
تحبرون، خوشی خوشی چمکتے چہروں کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ جیسے دنیا میں خیرات تقسیم ہوتی ہے، یہ لو وہ لو، نہیں، بڑے اکرام کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، محبت کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی جنت میں یا بیویاں سے مراد ایماندار بیویاں ہیں، نیک بیویاں، فرما بردار بیویاں۔ وہ قیامت کے دن اپنے خاوندوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، وہاں کیا اکرام ہوگا جنت میں، کیا انتظام ہوگا؟ فرمایا کہ ان جنتی لوگوں کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے۔ ان کو جب کھانا پیش کیا جائے گا، مشروبات پیش کیے جائیں گے تو برتن ہوں گے سونے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کھانے پینے کے برتن ہی سونے کو، پھر آگے خود قیاس کر لو اور انتظام کیا بہترین ہوگا، کتنا بہترین انتظام ہوگا۔ نشستیں کیسے ہوں گی، کرسیاں کیسے ہوں گی، ٹیبل کیسے ہوں گے، کھانا کیسا ہوگا، مشروبات کیسے ہوں گے۔ جو کھانا اور مشروبات سونے کے، وہ سونا دنیا کا بھی نہیں، جنت کا سونا، اصلی سونا۔ اس سونے کے برتن، گلاس، پیالے، وہ تمہارے سامنے گردش میں لائے جائیں گے، ان سونے کے برتنوں میں کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بات کو سمیٹتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کہ اس جنت میں جو تمہارا جی چاہے گا وہی پاؤ گے، بس بات ہی ختم۔ جو دل میں آئے گا، جو جی میں آئے گا نا، وہی تم کو مل جائے گا۔ جو خواہش ہوگی، جو تمنا ہوگی، جو آرزو، دل کی ہر خواہش پوری کر دی جائے۔ اور ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ جن سے تمہیں آنکھوں کی لذت حاصل ہوگی، جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی۔ تو فرمایا کہ ایسی بہترین جنت، اور جنت میں ہر خواہش پوری۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں اس مقام پر گنوائی نہیں ہیں کہ یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، تمہارے دل میں جو خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ جو خواہش پیدا ہوگی، ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک جنتی کسی دوسرے جنتی دوست کو ملے گا تو اس کا لباس دیکھے گا کہ بہت خوبصورت لباس ہے، اسے پسند آئے گا، بہت خوبصورت لباس ہے، مزیدار لباس ہے، بہت اچھا لباس ہے، یہ دل میں پسند کر رہا ہے، اس کو کہا بھی نہیں، اس نے مانگا بھی نہیں، بازار بھی نہیں کیا، تلاش بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف دوست کے لباس کو دیکھ کر اس کو اس کا لباس پسند آ گیا۔ جب اپنی طرف دیکھے گا تو اس کا لباس اسی طرح موجود ہوگا جس طرح دوست کا لباس، اسی طرح بن جائے گا۔ بس خواہش پیدا ہونے کی ضرورت ہے، وہ چیز مل جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں تو پتہ نہیں کتنی خواہشات ہیں جو انسان کا دل کرتا ہے، پوری نہیں کر سکتے۔ دل کرتا ہے ایسا لباس ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا کرتے کرتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ لیکن آخرت میں، جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر خواہش پوری کر دیں گے، آنکھوں کی لذت حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سنو وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، کبھی نکالا نہیں جائے گا، نہ کبھی نعمتیں ختم ہوگی، نہ کبھی تمہاری زندگی ختم ہوگی، نہ کبھی تمہیں جنت سے نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہو۔ تو کیا مزہ ہوگا۔ فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کے بدلے۔ تم نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے،
اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، گناہوں سے بچتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے بدلے اللہ نے تم کو جنت کا وارث بنا دیا، جنت کا مالک بنا دیا، تم مالک ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس جنت میں پھل ہیں خوب کثرت کے ساتھ، افراد کے ساتھ، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت زیادہ، کثیر تعداد میں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کثیر تعداد کتنی ہے، کتنے پھل ہیں، کتنے میوے ہیں، کتنے فروٹ ہیں۔ فَمِنَّا تَأْكُلُونَ، ان سے کھاتے رہو، مزے اڑاتے رہو۔ میرے بھائی دوستو، اللہ نے یہ جنت بنائی ہے، جنت کے انعامات بنائے، کن لوگوں کے لیے؟ متقین لوگوں کے، ایمان والوں کے لیے، فرما بردار لوگوں کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، یہاں کی نعمتیں بھی فانی ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کے اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے محنت کرے، آخرت کے لیے مجاہدہ کرے، جنت حاصل کر لے، پھر مزے ہی مزے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائیں اور جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔